الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو ایمانی صفات، ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے حدیث میں درس میں حضرت معاذ بن جبل کی حدیث بیان کی گئی تھی، جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ پیغام دیا تھا، خوشخبری سنائی تھی، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اور یہ خوشخبری صرف حضرت معاذ بن جبل کے لیے نہیں، ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ناظرین کرام، ذرا اندازہ لگائیے، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہدایات برابر آپ سنتے آ رہے ہیں، آپ کی احادیث شریفہ کو کس طرح اپنی امت کو سمجھانے کی آپ نے کوشش کی ہے، آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے، آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، وہی اللہ کے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین، ان کی زندگی کیا تھی۔ اس میدان میں، تقوی طہارت کے میدان میں، نیکیوں کے میدان میں، عذاب الہی کا خوف کس قدر آپ کے قلب اطہر پر مسلط تھا، آئیے کچھ اس سلسلے میں آپ کو سناتا ہوں، چونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے نمونہ ہے۔ سورہ احزاب کی اس آیت کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے، اور صحابہ نے بھی یہ آیت سنی ہوئی تھی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے امت محمدیہ کے لوگو، ہمارے پیارے پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ، آئیڈیل ہے۔ زندگی کا ہر حصہ احادیث کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر موجود ہے۔ زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، چاہے ان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، عقیدے کے ساتھ ہو، عبادات کے ساتھ ہو، حقوق معاملات کے ساتھ ہو، لین دین کے ساتھ ہو، تجارت کے ساتھ ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا حصہ موجود ہے احادیث کے اندر۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جو ہدایات دی ہیں اپنی امت کو، آپ نے کیسا عمل کر کے دنیا والوں کو دکھایا ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ اس حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ، بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل احدا منکم عملہ الجنہ ولا یجیرہ من النار ولا انا الا برحمت اللہ، رواہ مسلم۔ یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا صرف اپنے عمل کی وجہ سے، اور نہ کسی کو جہنم سے نجات ملے گی اس کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ یقیناً نیکیاں کرنی ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روکنا ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اپنے نیکیوں کی وجہ سے کوئی جنت میں چلا جائے، اپنے نیکیوں کی وجہ سے کوئی
جہنم سے بچ جائے، بات ایسی نہیں، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا سب کو شامل کرتے ہوئے اپنے آپ کو شامل فرمایا کہ ولا انا، اور میں بھی اگر چاہوں کہ نیکیوں کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں، نیکیوں کی وجہ سے جہنم سے بچ جاؤں، تو میرے لیے بھی نہیں ہے الا برحمت اللہ، مگر صرف اللہ کی رحمت سے۔ اور ایک معروف حدیث بھی ہے، کوئی آدمی اپنے نیکی کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اور آپ بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا، اس وقت میں جنت میں جا سکوں گا۔ جبکہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی تھی، جبکہ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھڑکھڑاؤں گا، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے لیے کھلے گا۔ وہاں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس قدر آپ کے قلب اطہر پر طاری تھا۔ جنت کا دروازہ بھی کھٹکھٹاؤں گا تو اللہ کی رحمت سے، جہنم سے بچ پاؤں گا تو اللہ کی رحمت سے۔ ہمارا اور آپ کا ہمارا شبہ کس کا؟ ہم کسی شمار میں نہیں ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا ارشاد کہ میں بھی اپنے عمل اور اپنی عبادت سے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے رحم و کرم سے جنت میں جا سکوں گا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا عمل کیا تھا؟ یقیناً آپ جنتی تھے۔ امام الانبیاء عائشہ صدیقہ اس حدیث کے راویہ ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عصفت الریح، جب سخت آندھی چلتی تھی، ظاہر ہے کہ آندھیاں چلا کرتی ہیں، جب آندھی چلتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ۔ اس حدیث کو یاد کر لیجئے، اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ جب کبھی آندھی چلے یہ دعا پڑھنی سنت ہے۔ آپ دعا مانگتے تھے کہ اے پروردگار عالم، یہ جو آندھی چل رہی ہے میں تجھ سے اس کی بھلائی چاہتا ہوں، وخیر ما فیہا، اور جس آندھی کے اندر بھلائی ہے وہ بھلائی چاہتا ہوں، وخیر ما ارسلت بہ، اور یہ آندھی کس چیز کے لیے بھیجی گئی ہے میں اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ لیکن آسمان جب ابر آلود ہو جاتا، پہلے ہوائیں چلتی ہیں، آسمان ابر آلود ہوتا ہے، اس وقت آپ کا چہرہ بدل جایا کرتا تھا۔ آسمان پر بادل بھرے ہوئے ہیں، کالے بادل ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جایا کرتا۔ کبھی آپ گھر کے اندر داخل ہوتے، کبھی باہر ہوتے، کبھی آتے آگے آتے، کبھی پیچھے آتے، سخت گھبراہٹ کا عالم۔ لیکن جب بارش شروع ہو جاتی تو گھبراہٹ کا عالم ختم ہو جاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ پہچان لیتی تھی، تو حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا بات ہے؟ آسمان ابر آلود ہوتا ہے، بادلوں سے چھا جاتا ہے تو بارش کی، باران رحمت کی نشانی ہے۔ اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یا عائشہ، اے عائشہ تم نہیں جانتی جو قوم عاد کے قوم نے کیا کہا تھا۔ اللہ کی نافرمان قوم تھی، جب ان پر اللہ کا عذاب آیا، آسمان ابر آلود ہوا، کہا ھذا عارض، یعنی عارضا مستقبل اودیتہم، یہ بادل ہم پر باران رحمت کا نزول لے کر آ رہا ہے،
بارش ہوگی، ھذا عارض ممطرنا، یہ بارش برسائے گا، لیکن اے عائشہ تم جانتی ہو کہ اس میں اللہ کا عذاب تھا، پتھروں کی بارش ہوئی، اللہ رب العالمین نے ان کو تہوبالا کر دیا۔ میں ڈرتا ہوں کہیں یہ وہ بادل تو نہیں ہے۔ نبی کا زمانہ، جب کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اس کے باوجود آپ کو ڈر، آپ نے ارشاد فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ لوگوں، میں تمہارے پاس دو امن کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ ایک امن کا پیغام میرا وجود ہے، میرا دنیا میں آنا ہے، میری حاضری ہے دنیا میں، جب تک میں موجود ہوں اللہ رب العالمین عام عذاب نہیں لائے گا۔ اور آپ نے قرآن حکیم کی آیت تلاوت فرمائی سورہ الانفال کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے ہمارے پیغمبر، آپ جب تک اپنی قوم میں، اپنی امت میں موجود ہیں، بقید حیات ہیں، میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، ایک امن کا پیغام میرے ساتھ ساتھ دنیا سے چلا جائے گا، لیکن امن کا ایک پیغام میں قیامت تک کے لیے اپنی امت کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ امن کا پیغام، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، آپ کی امت جب تک استغفار کرتی رہے گی، میں ان پر عذاب عام نازل نہیں کروں گا۔ استغفار عذابوں کو روکنے والی چیز ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا عذاب اس قوم پر، یہ سب ہوتے ہوئے بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کے خوف کا یہ عالم تھا کہ جب آسمان ابر آلود دیکھتے تو آپ ڈر جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ عذاب ہم پر نہ آ جائے جو عذاب قوم عاد پر آیا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا یہ خشیت الہی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ آئیے ایک حدیث آپ کو اور سناتا ہوں ترمذی شریف کی۔ ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس، آپ کے چچیرے بھائی، ان سے روایت ہے، چھوٹے عمر کے تھے اس وقت اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، 13 سال کی عمر تھی۔ لیکن اس مدت میں بہت ساری باتیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی یاد کر لی تھیں۔ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور حقیقت میں ایک بہت بڑے فقیہ اور مفسر کی حیثیت سے دنیا میں ابھرے، اور ان کی ایک تفسیر بھی ہے، تفسیر ابن عباس بھی ہے، جو عربی زبان میں چھپ چکی ہے۔ بڑا درجہ، بڑا مقام اللہ نے ان کو دیا۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے کہا، اللہ کے رسول، ایک مرتبہ ذکر کر دیا، قد شبت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بوڑھے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، بڑھاپے کے آثار۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کوورت۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے چند صورتوں کا ذکر فرمایا، کہا اے ابو بکر، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال کی تھی، زیادہ عمر نہیں تھی۔ آپ کے قوا بھی کافی مضبوط تھے، لیکن اس حالت میں بھی چونکہ اللہ کے عذابوں کا ذکر ان صورتوں کے اندر زیادہ آیا ہوا ہے، سورہ ہود کے اندر، سورہ واقعہ کے اندر، سورہ مرسلات کے اندر،
اور سورہ اذا الشمس کوورت کے اندر قیامت کے حالات ہیں، جہنم کا ذکر آتا ہے، اللہ کے عذابوں کا ذکر آتا ہے۔ تو کہا اے ابو بکر ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اتنا خوف طاری تھا آپ کے اوپر، جبکہ آپ جہنم کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تھے، جنت کی بشارت آپ کو سنائی گئی۔ معراج میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے جنت اور جہنم بھی دیکھی، اور جنت میں اپنا مقام بھی دیکھا تھا آپ نے۔ داخل ہونا چاہا، جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی نہیں، اس دنیا سے واپس آنے کے بعد اس میں جا سکیں گے آپ۔ حقیقت میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی صحت فطری طریقے سے بہت بہتر تھی، لیکن آپ ان صورتوں کے مضامین سے، جو قیامت کے، جہنم کے عذاب کے حالات بیان کیے گئے، اس سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ یقیناً خوف و فکر یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ نوجوانوں کو بھی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ پھر قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے سورہ المزمل کے اندر بیان کیا ہے یوم یجعل الولدان شیبا۔ ہمارے پیغمبر آپ بیان فرما دیجئے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ بچوں کو، جوانوں کو بوڑھا کر دے گی۔ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، جوان بوڑھے ہو جائیں گے قیامت کے دن، یعنی ایسا ہولناک منظر آئے گا قیامت کے دن۔ ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو قیامت کے ہولناکیوں سے محفوظ اور مامون رکھے۔ پروردگار عالم ہم سب کی دنیاوی زندگی بھی بنا دے، آخرت کی زندگی بھی بنا دے، عذاب قبر سے بچائے، برزخی زندگی ہم سب کی اچھی بنائے، اور حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں پروردگار عالم ہم سب کو اپنی رحمتوں سے اور اپنی برکتوں سے مالا مال کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔